یہ جو بلاسفمی کے مقدمات ہیں یہ پچھلے کوئی آپ کہہ سکتے ہیں 10 سال 12 سال، شاید اس سے 1-2 سال اوپر ہو گئے ہوں۔ کچھ سال پہلے بھینسا گروپ، موچی گروپ، اس طرح کے مختلف گروپس سامنے آئے، ان کی بلاسفمی ہائی کورٹس میں دی گئیں کہ ایف آئی اے والے اپنا کام پورا نہیں کر رہے، بہت سپیڈ سلو ہے، تو کوئی نہ کوئی ہمیں ایسا ادارہ بنا کے دیا جائے، یا کم سے کم ایف آئی اے والے اپنا جو گیم لیول ہے وہ اپ کریں۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پھر یہ مقدمات بڑھتے رہے، شکایتیں بڑھتی رہیں، مقدمات نہیں، معافی چاہتا ہوں، شکایتیں بڑھتی رہیں۔ پھر قرآن بورڈ پنجاب کو یہ شکایتیں موصول ہونا شروع ہوئیں۔ ان کی آفیشیل ڈاکومنٹیشن، باضابطہ دستاویزات ان کی موجود ہیں، جس میں انہوں نے متعدد کیسز کا ذکر بھی کیا، اور اس کے بعد پھر ایف آئی اے کو یہ کہا گیا کہ آپ اس پہ خاص نظر کریں۔ تو ان ساری کوششوں کے نتیجے میں 2022 میں اینٹی بلاسفمی سیل بنتا ہے۔ اس سے پہلے کوئی منظم ادارہ نہیں تھا ایف آئی اے کے اندر جو ان کیسز کو دیکھتا، اور پھر چونکہ یہ ادارہ بن گیا تو پھر ہمیں مقدمات کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ نظر آتا ہے۔ یہ بات ہمارے لیے سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ جو بلاسفمی پروٹیکشن گینگ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھیں جناب 2020 میں 11 کیسز تھے، اب اتنے کیسز کیسے ہو گئے؟ وہ اس لیے ہو گئے کہ پہلے کوئی ایسا ادارہ نہیں تھا جو منظم طور پہ ان معاملات کو دیکھتا، لیکن ناؤ اٹس اے ڈفرنٹ سچویشن۔ اب ہمارے پاس ایک ادارہ ہے تو اوبویسلی تعداد بڑھے گی۔ یہ مقدمات بڑے آرام سے چل رہے تھے، جو عدالت کا پروسیجر ہے وہ جاری تھا، گرفتاریاں ہو رہی تھیں، ٹرائلز چل رہے تھے، ایویڈنسز دیے جا رہے تھے، اور یہاں سے سیکولر طاقتوں کی انٹری ہوتی ہے، ان کا داخلہ ہوتا ہے ان سارے معاملات میں۔ یہ جولائی 2024 کو انٹینسیفائی ہوتا ہے جب ایک رپورٹ ایک سیکولر ادارے فیکٹ فوکس میں لیک ہوتی ہے۔ یہ جولائی کے آخری دنوں کی غالباً 29 جولائی کی یہ رپورٹ تھی، اور اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ اسپیشل برانچ کی ایک رپورٹ جو کہ جنوری 2024 میں شائع ہوئی ہے، اس میں بڑے ہی سنگین الزام لگائے گئے ہیں اور تحقیق گئی ہے، سو آن سو فورتھ۔ بس آپ یہ آگے اس کی چل کے میں تفصیل بتاؤں گا، اور میرے بعد آگے چنگیزی صاحب تشریف لائیں گے، وہ زیادہ اس کو بہتر طریقے سے ایکسپلین کریں گے۔ میں آپ کو ایک مختصر تعارف اس کا بتا رہا ہوں کہ جولائی 2024 کو ایک سیکولر اخبار جس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، اور وہ پاکستان میں بین ہے بائی دی وے، احمد نورانی کا، اس میں یہ خبر پبلش ہوتی ہے۔ اور احمد نورانی ایک سے زیادہ دفعہ کہہ چکا ہے کہ میری طبیعت اتنی خراب ہے کہ میں بیٹھ نہیں سکتا، میں لکھ نہیں سکتا، تو اس نے 1-2 نام دیے جنہوں نے یہ رپورٹ دی ہے۔ ایک آگے رانا حسن صاحب نے بھی نام لیا ہے، خاتون کا قندیل عظیم، جو پبلکلی یہ کہتی ہے کہ بلاسفمی کرنا ایک حق ہے، یہ آپ کا فریڈم آف ایکسپریشن ہے۔ ایک رپورٹ اس کی طرف سے آتی ہے، ایک اور خاتون ہے کہ فلم ایکٹریس تھی خٹک، سونیا خان خٹک، اس کی طرف سے آتی ہے جو یہ کہتی ہے کہ ختم نبوت پہ ایمان لانا یہ کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، بس آپ نے نبوت پہ ایمان لے ہیں تو یہ کافی ہے۔ مطلب یہ آپ کو میں اس خاتون کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ جن کے سے یہ رپورٹ منسوب ہے۔ اس رپورٹ میں دعوے یہ کیے گئے، اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ ایک نہیں، یہ 2 رپورٹس آئی تھیں اسپیشل برانچ کی، 2 رپورٹس، ایک اردو میں اور ایک انگلش میں۔ کہتے ہیں کہ یہ ٹرانسلیشن تھی، لیکن ٹرانسلیشن نہیں تھی، کیونکہ ٹرانسلیشن وربیٹم ہوتی ہے، لفظ بلفظ ہوتی ہے، با محاورہ ہوتی ہے، لیکن اس کے مندرجات میں کافی فرق تھا۔ انہوں نے 21 مقدمات کا ذکر کیا، وہ سارے راولپنڈی اسلام آباد کے تھے، جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ کوئی ایک مبینہ ایک گروپ ہے جو بلاسفمی کرتا ہے، اس کا دھندا کرتا ہے اور معصوم لوگوں کو پھنساتا ہے، لیکن جو ترکیب بتائی گئی ان کو پھنسانے کی وہ انگریزی والی رپورٹ میں اور تھی اور اردو والی رپورٹ میں اور تھی۔ یعنی رپورٹ میں اتنا تضاد ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں یہ 2 رپورٹ ہیں، یہ ایک نہیں ہے۔ ایک رپورٹ کہتی ہے کہ یہ سورس رپورٹ ہے، ایک کہتی ہے فیلڈ سٹاف رپورٹ ہے۔ سورس رپورٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ گلی محلے سے کوئی بھی آپ کا آدمی ہے، اس نے آپ کو آ کے بتایا تو یہ سورس رپورٹ ہو جاتی ہے۔ فیلڈ سٹاف رپورٹ ہوتی ہے کہ آپ کے اپنے جو پیڈ آفیشلز ہیں، آپ کے تنخواہ دار ملازمین ہیں، یہ وہ رپورٹ مرتب کرتے ہیں۔ سو ون وے اور دی ادر ہمیں پتہ نہیں اس وقت تک کہ یہ کون سی رپورٹ تھی، لیکن بعد میں جب عدالت میں بات گئی تو پتہ چلا کہ یہ سورس رپورٹ تھی، اور یہ خود جو ڈی آئی جی صاحب ہیں یہ ان کی طرف سے عدالت میں بتایا گیا۔ لیکن ان کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک عکس دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ ان مقدمات کا ہے، اور یہ بہت سے مقدمات میں سے میں نے آپ کو ایک چھوٹا سا حصہ میں دکھا رہا ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ معصوم لوگوں کو پھنسایا جاتا ہے۔ یہ آپ کو اسامہ نام کا ایک آدمی سب سے اوپر نظر آ رہا ہے، معذرت چاہتا ہوں اگر وہ تحریر تھوڑی چھوٹی ہے، کہ اس آدمی کی 175 صفحات پر فورینزک رپورٹ ہے۔
فورینزک رپورٹ یعنی کہ اس کے فون کی جو فورینزک کی گئی، اور یہ ایف آئی اے نے نہیں کی، یہ پاکستان کے قانون میں ہے کہ جو انویسٹیگیشن کا ادارہ ہوتا ہے وہ اپنی فورینزک خود نہیں کر سکتا. یہ پنجاب سائنس فورینزک لیبارٹری جو ایجنسی ہے، یہ اس کی رپورٹ ہے. 175 صفحات پر اس کی بلاسفمی ریکارڈ کی گئی ہے کہ اس نے کس کس ہستی کے بارے میں کیا کیا لکھا، جسم کے کس کس غلیظ حصے پہ اس نے کس کس مبارک ہستی کا نام لکھا، اس نے جو کہانیاں لکھیں وہ کیا تھیں. میں اس کو ایلیبریٹ کرتا ہوں. ان کی جو فورینزک رپورٹ ہے کہ کس کس ہستی کے بارے میں انہوں نے کیا کیا کہانیاں لکھی. یہ سٹوری رائٹنگ کرتے ہیں. میں کیا آپ کو بتاؤں وہ کہانیاں، خدا نہ کرے کبھی آپ کی نگاہوں سے گزریں. کسی امہات المومنین میں سے کسی کے بارے میں کیا لکھ دیا، کسی صحابی کے بارے میں کیا لکھ دیا، اور کس طرح سے ولگر پورنوگرافک کہانیاں لکھیں. اگین میری دعا ہے کہ اللہ آپ کی نگاہوں کو محفوظ رکھے ان سے. آگے ایک اور آدمی ہے طیب بن عارف. اس کی 665 صفحات پہ فورینزک رپورٹ ہے، اور یہ اس کا اپنا بیان ہے کہ میں جو بلاسفمی کرتا ہوں یہ شیطان کی طرف سے مجھ پہ وحی ہوتی ہے. یہ اس کا اپنا بیان ہے. یہ وہ معصوم لوگ ہیں. چھوٹا سا خاکہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں. سب سے آخری کالم میں ان کی جو ڈیوریشن ہے، دورانیہ ہے، کسی کا 3 سال کا، کسی کا 4 سال کا، کسی کا 6 سال کا، کہ اتنے عرصے سے بلاسفمی ان کی جاری تھی. یہ وہ معصوم لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ ایک رپورٹ آتی ہے، اور پھر سیکولر ہمارا جو اخبار ہے وہ اس کو لیک کرتا ہے. اب اس رپورٹ میں جو دعوے کیے گئے وہ یہ کہ اس میں بڑی جامع تحقیق کی گئی. یہ سیکولر دعوے ہیں. احمد نورانی کا پیپر وہ کہتا ہے کہ بڑی جامع تحقیق کی گئی اور ناقابل تردید شواہد اس میں دیے گئے، اور 400 معصوم نوجوان ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس میں صرف 21 کیسز کا ذکر تھا. اور ایف آئی اے نے جب پوچھا کہ وہ کون سے 21 کیسز ہیں، آج تک اسپیشل برانچ نے نہیں بتایا کہ وہ کون سے 21 کیسز ہیں. ابو دیٹ جو ڈی آئی جی فیصل راجہ صاحب ہیں، ڈی آئی جی اسپیشل برانچ کے، انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں باضابطہ بیان دیا کہ یہ ہماری سورس رپورٹ ہے، اور اس پہ ہم نے کوئی تحقیق نہیں کی ہے، کوئی تفتیش نہیں کی ہے، بلکہ ہم نے ایف آئی اے سے کہا ہے کہ آپ اس پہ تحقیق کریں. اور ایف آئی اے نے پھر اس پہ تحقیق کی. رپورٹ میں جن لوگوں کا ذکر تھا، یعنی کہ راؤ عبدالرحیم اور ایف آئی اے کے اپنے جو کچھ اہلکاروں کا نام تو نہیں تھا، لیکن انہوں نے داخلی تحقیق بھی کی، سارا کیا، اور وہ رپورٹس انہوں نے پھر عدالت میں جمع کرائیں کہ اس رپورٹ میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ سارے کا سارا جھوٹ ہے. اس میں ایک لفظ بھی سچائی کا نہیں ہے. اور ان ایڈیشن پھر اسپیشل برانچ نے اپنے کامنٹس بھی درج کرائے، جس میں انہوں نے کہا کہ ہماری تو آپریشنل کیپیسٹی ہی نہیں ہے، ہم تو تحقیق کرتے ہی نہیں ہیں. ہمارے پاس تو جو خبر آتی ہے متعلقہ محکموں کو بھیج دیتے ہیں، اور ہم نے وہی بھیجی ہے. اور ایف آئی اے کی تحقیق میں پتہ چلا کہ یہ سارے کا سارا غلط ہے. اب پھر کمیشن اس میں شامل ہو جاتا ہے کہ جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ دجل کی ایک نئی اسکیم ہے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ انٹیریئر منسٹری کو ملزمان کی فیملیز 134 فیملیز وہ لکھتی ہیں کہ ہمیں ایک کمیشن بنا کے دیا جائے، اس لیے کہ اسپیشل برانچ کی رپورٹ میں جو کچھ لکھا گیا ہے سو اینڈ سو فورتھ، وہ ساری باتیں آپ کے علم میں ہیں. لیکن اس کا ایک بڑا حصہ ایف آئی اے لاہور میں بھیجا جاتا ہے انٹیریئر منسٹری کی طرف سے کہ یہ الزامات ہیں، آپ اس کے بارے میں بتائیں. آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ یہ درخواست بھی جعلی نکلی. اٹ واز اے فیک اپلیکیشن. ایف آئی اے لاہور نے منسٹری کو بتایا کہ جناب آپ نے یہ جو 134 لوگ بھیجے ہیں، ان میں سے نہ کسی کے دستخط ہیں، نہ کسی کے تھم پرنٹ ہیں، کسی کا انگوٹھا نہیں لگا ہوا. لیکن یہ کافی نہیں ہے کہنے کے لیے کہ یہ رپورٹ جعلی تھی. پھر ایف آئی اے نے اپنے دائرہ اختیار میں جو پنجاب کے لاہور کے جو علاقے کے لوگ تھے، ایک ایک کو فون کر کے پوچھا کہ جناب ہم تحقیق کر رہے ہیں، آپ کی طرف سے یہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ نے ایک درخواست دی ہے کہ ایک کمیشن بنایا جائے. سوائے ایک آدمی کے باقی سب نے کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کون سی درخواست بھائی. انہوں نے اپنے جواب لکھ کے دکھائے، اور یہ سارے ڈاکومنٹس آفیشیل ڈاکومنٹس پاکستان کی عدالتوں میں جمع کرائے گئے، ایف آئی اے میں جمع کرائے گئے. ان لوگوں کے نام، ان لوگوں کے دستخط، ان لوگوں کے تھم پرنٹ کے ساتھ اویلیبل ہیں. کسی بھائی کو کسی بھی سٹیج پہ چاہیے آپ دیں، آپ مانگ سکتے ہیں، ہم دیں گے. اور ایک ریپوزیٹری بھی آن لائن ہم سیٹ اپ کر رہے ہیں ان سارے ڈاکومنٹس کی کہ آپ خود ڈاؤن لوڈ کر لیں، آپ خود پڑھ لیں. سوائے ایک آدمی کے کسی نے بھی نہیں کہا کہ ہم نے کوئی ایسی درخواست دی ہوئی ہے. اور ایف آئی اے نے اس پہ فردر ایک قدم آگے جا کے اپنے موبائل فون کی سی ڈی آر بھی پبلش کی، جو سیل ڈیٹا ریکارڈ ہے کہ اگر کسی کو شک ہے کہ ہم نے کسی سے بات نہیں کی تو اس پہ ٹائم، ڈیٹ اسٹیمپ، ٹائم اسٹیمپ سب کچھ لکھا ہوا ہے، نمبر لکھا ہوا ہے کہ فلاں وقت میں فلاں آدمی کو کال کی گئی، اور ان کے جواب بھی آگے سے آ گئے ہیں. تو کمیشن کی یہ جو درخواست تھی یہ
وزارت داخلہ نے انکار کر دیا کہ یہ سب جعلی ہے، اس پہ کمیشن نہیں بن سکتا۔ جب وزارت داخلہ نے یعنی کہ حکومت نے انکار کیا تو پھر یہ اسلام آباد بات گئی، وہاں پہ 134 نہیں لیکن 101 خاندانوں کی پٹیشن پہنچتی ہے۔ 101 خاندان پٹیشن کرتے ہیں کہ ایک کمیشن بنایا جائے۔ انٹرسٹنگلی ان میں سے جو پٹیشنر ہیں ان میں سے ایک بھی ملزم نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، میں آگے چل کے ایکسپلین کروں گا، اور چنگیزی صاحب مجھ سے بات تشریف لائیں گے چونکہ وہ وکیل ہیں اور اس معاملے میں بھی وکیل ہیں، تو وہ زیادہ ایلیبریٹ کریں گے اس بات کو کہ ملزمان کے وکیل نہ ہونے کا کیا مطلب ہے۔ جو پٹیشن کے مندرجات تھے وہ یہ تھے کہ فیکٹ فوکس اور اسپیشل برانچ کی رپورٹ کی بنا پر ایک تحقیقی کمیشن بنایا جائے۔ اب یہاں تک تو بات آپ کو پتہ چل چکی ہے کہ اسپیشل برانچ والے خود ڈسون کر چکے ہیں کہ جناب اس پہ کوئی تحقیق وغیرہ نہیں ہے، ہم نے ایف آئی اے سے کہا تھا، ایف آئی اے نے تحقیق کر کے بتا دیا کہ اس میں جو کچھ لکھا ہے وہ غلط ہے، اور فیکٹ فوکس پاکستان میں بین ہے، یہ کسی بھی کریڈیبلٹی کے جو معیار ہیں انٹرنیشنل وہ اس پہ پوری نہیں اترتی ہے، اور ان کا جھوٹ بھی سامنے آیا جب انہوں نے کہا کہ اس پہ بڑی جامع تفتیش کی گئی ہے۔ خیر، مزید انہوں نے یہ کہا کہ یہ کمیشن آئین کی شق 199 اور انکوائری کمیشن ایکٹ 2017 کے تحت بنایا جائے۔ اب ایک اس میں پٹیشن ہے اور ایک اس پٹیشن میں کمیشن بنانے کی درخواست ہے، تو دو قوانین میں نے لکھ دیے ہیں اس پہ، یعنی کہ ایک کے تحت وہ پٹیشن لے کے گئے اور ایک کے تحت وہ کہہ رہے ہیں کہ کمیشن بنایا جائے، اور اس میں نے لکھا کہ 400 افراد نشانہ بنے ہیں۔ اگین بات یاد رکھیں کہ اسپیشل برانچ نے 21 مقدمات کا ذکر کیا تھا لیکن کبھی بتایا نہیں وہ 21 مقدمات کون ہیں، لیکن اس رپورٹ کی بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں کہ 400 لوگ نشانہ بنے ہوئے ہیں، وکٹم اس میں لفظ لکھا ہوا ہے۔ اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ پٹیشن میں ان لوگوں کو مدعا علیہ نہیں بنایا گیا جن کا ذکر اسپیشل برانچ میں تھا، یعنی کہ راؤ عبدالرحیم کو رسپونڈنٹ نہیں بنایا گیا، شیراز فاروقی باقی جو لوگ ہیں ان کو نہیں بنایا گیا۔ تو ان لوگوں نے ایک زبردست قانونی بحث کر کے اپنا یہ حق پہلے لیا کہ جناب اگر آپ کمیشن ہمارے خلاف بنا رہے ہیں تو یہ تو ایک بنیادی کامن سینس کی بات ہے کہ ہمیں سن تو لیں۔ تو پہلے تو جج صاحب اس پہ بھی راضی نہیں تھے، 7ویں ہیئرنگ میں انہوں نے فیصلہ دے دیا تھا کمیشن۔ خیر، ان لوگوں نے ایک زبردست قانونی بحث کی، اپنا حق تسلیم کروایا، اور اس کے بعد پھر کچھ ٹائم کے بعد لائیو سٹریمز چلی، وہ آپ کو پتہ ہے کہ بار بار جج صاحب نے کہا کہ میں دونوں پارٹیوں کو سنوں گا، لیکن جب دوسری پارٹی کی باری آئی تو انہوں نے کہا بس ختم، آپ کمیشن میں جا کے جواب دیں۔ اس پہ پھر یہ جو ہماری ایمان مزاری پارٹی ہے ان لوگوں نے پھر ایک دجل کی، ایک نئی فیکٹری کھولی، انہوں نے کہا نہیں دونوں پارٹیوں کو سنا گیا ہے۔ وہ بندہ پوچھے کہ اگر دونوں پارٹیوں کو سنا گیا ہے تو جج صاحب کو کیوں ضرورت پیش آئی ہے لکھنے کی کہ دوسری پارٹی کمیشن میں جواب دے دے؟ وہ فیصلے میں لکھ دیتے نا کہ میں نے دونوں پارٹیوں کو سنا ہے۔ انہوں نے وضاحت دی کہ میں نے دونوں پارٹیوں کو کیوں نہیں سنا۔ انہوں نے کہا یہ اے ٹیپیکل کیس ہے، اے ٹیپیکل کیس، غیر عمومی کیس، لیکن بتایا نہیں کہ غیر عمومی کیس کی کوالیفیکیشن کیا ہوتی ہے، کون سا ایسا عدالتی معیار ہے جس میں ایک پارٹی کو آپ سنیں اور دوسری پارٹی کو آپ کمیشن میں بھیج دیں۔ اب اس میں کچھ قانونی نکات ہیں اور بڑے اہم ہیں کہ یہ جو پٹیشن ہے یہ آئین کے آرٹیکل 199(1)(a) کے تحت یہ داخل کی گئی، جیسے میں نے پچھلی سلائڈ پہ آپ کو بتایا۔ جو آئین کی شق 199 ہے اس کا ابتدائی حصہ 3 چیزیں ریکوائر کرتا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ یہ معاملہ عدالت کے دائرہ اختیار میں ہو، جو انگلش وہاں پہ لکھی ہوئی ہے وہ ہے ٹیریٹوریل جورسڈکشن، کہ عدالت کے دائرہ اختیار میں ہو۔ ایسا نہ ہو کہ لاہور ہائی کورٹ سندھ کے مقدمات کو سن رہی ہو اور پشاور ہائی کورٹ پنجاب کے مقدمات کو سن رہی ہو، ایسا نہیں۔ دوسری یہ لکھا ہے کہ وہاں پہ کوئی اور سہولت یا حل موجود نہ ہو، یعنی کہ کوئی اور ریمیڈی موجود نہ ہو۔ تو اس صورت میں جو مقدمے کے متاثرہ فریق ہیں، اس معاملے کے متاثرہ فریق ہوں، یعنی کہ جو اگریوڈ پارٹیز ہیں، وہ جا کے عدالت کو کہہ سکتی ہیں کہ ایک پلیٹ فارم بنایا جائے جیسے کہ کمیشن ہے۔ لیکن اگین آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو دائرہ اختیار ہے وہ صرف دارالحکومت تک ہے، لیکن انہوں نے پنجاب سندھ سارے کیسز پہ جا کے، بادشاہ سلامت ہیں جج صاحب، انہوں نے سارے کیسز پہ جا کے اپنا تسلط جما لیا، جو کہ پاکستان کے قانون میں نہیں آپ کر سکتے۔ عدالت کو منع کیا گیا ہے کہ آپ اتنے دور نہیں جا سکتے۔ پہلا قانون جج صاحب نے یہ توڑا۔ دوسرا قانون یہ توڑا کہ جب لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی سہولت موجود نہ ہو، کوئی اور پلیٹ فارم یا ریمیڈی موجود نہ ہو تو صرف اس صورت میں، لیکن اس صورت میں تو جناب آپ کے پاس ٹرائل کورٹ ہے، آپ کے پاس JIT کی آپشن موجود ہے، آپ کے پاس ٹرائیبیونل کی آپشن موجود ہے، آپ کے پاس پارلیمانی کمیٹی کی آپشن موجود ہے۔ یہ سارے کے سارے ریمیڈیز اویلیبل ہیں، لیکن انہوں نے پھر بھی دوسرا قانون توڑتے ہوئے پٹیشن کو لے لیا۔ اور تیسری بات کہ ملزمان کی فیملیز اگریوڈ پارٹی نہیں ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ملزمان کی فیملیز اگریوڈ پارٹی ہیں
تو میں چیلنج کرتا ہوں کہ ان مقدمات میں 39 لوگوں کو سزائے موت ہو چکی ہے. کسی ایک ملزم کا کوئی پھپھا ماما جا کے کہے کہ میں اگریوڈ پارٹی ہوں، اس کو چھوڑ دیں، مجھے آپ سزائے موت دے دیں. 1. لیکن یہ بات نہ عدالت مانتی ہے نہ کوئی اور مانتا ہے. تو یہ تو کلیئر بات ہے کہ اگریوڈ پارٹی وہی ہوگی جو مقدمے میں مینشن کیا گیا ہے. جج صاحب نے تیسرا قانون توڑتے ہوئے اس کو پھر بھی قابل سماعت قرار دے دیا. یہ صرف غیر آئینی کمیشن کیوں چاہتے ہیں؟ اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے تو سارا کچھ سمجھ آ جائے گا. میں نے کچھ ریمیڈیز کے نام لیے، پلیٹ فارمز کے نام لیے. JIT جو قومی کمیشن برائے انسانی حقوق ہے، انہوں نے JIT اپنی رولنگ میں لکھی ہوئی ہے، رولنگ فیصلہ لکھا ہوا ہے کہ JIT بنائی جائے. JIT کیا کمیشن جو کیسز ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ کمیشن کیسز کی تحقیق کرے گا، سوال یہ ہے کہ کیا JIT ان کیسز کی تحقیق کر سکتی ہے؟ جواب ہے بالکل کر سکتی ہے. لیکن اس سے کیا ملزموں کو ضمانت یا فرار کا رستہ ملتا ہے؟ جی نہیں ملتا. نتیجہ ایمان مزاری پارٹی کہتی ہے کہ جی یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. اس کے بعد ٹرائیبیونل ہے، کیا وہ کیسز کی تحقیق کر سکتا ہے؟ جی بالکل کر سکتا ہے. لیکن اس سے ضمانت اور فرار کی راہ ملتی ہے؟ بالکل نہیں. نتیجتاً مزاری پارٹی کہتی ہے کہ ہمیں یہ بھی قبول نہیں. پارلیمانی کمیٹی ہے، کیا وہ تحقیق کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی ہے. لیکن کیا اسے ملزموں کو ضمانت مل سکتی ہے، فرار کا رستہ ملتا ہے؟ نہیں. نتیجتاً وہ کہتے ہیں نہیں، ہمیں یہ بھی قابل قبول نہیں. ایسا کمیشن جو پاکستان کے آئین سے موافقت رکھتا ہو شک 199 کے تحت، کیا وہ کیسز کی تحقیق کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے. لیکن کیا اس سے ملزموں کو ضمانت اور فرار ملتی ہے؟ نہیں ملتا. یہ اس کو بھی نہیں مانتے. پیچھے ایک غیر آئینی کمیشن رہ جاتا ہے جس کی تحقیق کی طاقت اتنی ہی ہے جتنی باقی سب اداروں کی ہے. لیکن یہ واحد ایک پلیٹ فارم ہے جس سے ملزمان کو ضمانت ملتی ہے اور ان کی فرار کی راہ کھلتی ہے. therefore یہ کہتے ہیں کہ یہی ہمارے لیے قابل قبول ہے، باقی کچھ بھی قابل قبول نہیں ہے. یہ اس لیے اس غیر آئینی کمیشن کے لیے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ ان ملزمان کی سب کی ضمانتوں کی درخواستیں مسترد ہو چکی ہیں. اور اس سے پہلے ہمارے پاس احمد ستی کیس ہے، بھینسا گروپ کے کیسز ہیں کہ جن کو ضمانتیں ملتی ہیں وہ ملک میں نہیں رہتے، وہ بھاگ جاتے ہیں. نا بائی دیٹ آئی ڈونٹ مین کہ یہ 470 کے لگ بھگ جو ملزمان ہیں یہ سارے کے سارے اتنا پیسہ رکھتے ہیں، اتنے ریسورسز رکھتے ہیں کہ ملک سے باہر بھاگ جائیں گے. بٹ دا پوائنٹ از کہ ملک کے اندر بھی تو کئی اشتہاری غائب ہوئے ہیں. میں یہاں پہ اپنی بات کا سلسلہ ختم کرتا ہوں اس سوال کے ساتھ کہ اگر آپ کو کمیشن ہی چاہیے تو پھر آئینی کمیشن جس میں ملزمان خود پٹیشنر بنے، آپ اس میں کیوں نہیں جاتے؟ اور پھر کمیشن ہی کیوں؟ اگر ہر معاملے کو آپ نے کمیشن میں لے کے جانا ہے تو پھر ٹرائل عدالتیں ختم کر دیں، پولیس ختم کر دیں، باقی FIA یہ محکمے سارے ختم کر دیں. کتنے پاکستان میں ایسے کیسز ہیں، یعنی آپ ان سب کو ختم کر دیں. اور ان مقدمات میں جب بھی کوئی آدمی جا کے کہتا ہے جی اس کو کمیشن میں لے کے جائیں، آگے سے عدالت کہتی ہے کہ نہیں جناب، آپ کے جو سب جوڈیسی میٹر ہیں ان پہ کمیشن نہیں بن سکتا. اس سوال کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ گستاخان رسول ہی اتنے اسپیشل کیوں ہیں کہ ان کے لیے ملک کا آئین بھی سسپینڈ کر دیا جائے، قانون بھی سسپینڈ کر دیا جائے، ٹرائل عدالتیں بھی ختم کر دی جائیں اور ایک ایسا کمیشن بنایا جائے جس سے ان کو ضمانتیں بھی ملتی ہوں اور فرار بھی ملتی ہوں. یہی اتنے اسپیشل کیوں ہے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا.